جو الفت کا ثبوت یہ دیا کہ نعیم بخاری جو پی ٹی آئی کے رکن ہیں، انہوں نے وہاں پر عدالت میں انہوں نے کیس کو ڈیفینڈ کیا. عدالت عظمیٰ نے ان سے پوچھا بھی اس حوالے سے. بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ میں جب یہ کیس چلا اور نعیم بخاری صاحب نے اپنے دلائل پیش کیے اور عدالت عظمیٰ نے جو سوالات کیے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ وہ سب کچھ پوری قوم نے ٹیلی ویژن پر کل سنا اور آج اخبارات میں وہ تمام چیزیں چھپی ہیں. مگر چیدہ باتیں یہ ہیں کہ عدالت عظمیٰ نے یہ کہا کہ شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ اس نے تو یہ آشیانہ کا جو کیس ہے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی اور پھر یہ بات ٹھیک کی گئی یا یہ کوئی جرم ہے. اور پھر دوسری بات جو عدالت عظمیٰ نے فرمائی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا اس میں کیا برائی تھی، اور اس طرح کے بڑے چکتے سوالات وہاں پر عدالت عظمیٰ نے کیے. لیکن جب نعیم بخاری صاحب نے دیکھا کہ ان کی دال نہیں گل رہی تو انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ انہوں نے یہ جو میرے خلاف جو میری بیلز تھی ان کو کینسل کرانے کی جو پٹیشن تھی اس کو انہوں نے خود والنٹریلی انہوں نے اس کو واپس دے لی درخواستیں اپنی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے ایک عزت کی میں بہت خطا کار آدمی ہوں، لیکن میرے لیے اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم سے عزت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کیس جو سب سے پہلا کیس مسلم لیگ نون کے خلاف جو بنایا گیا میرے خلاف یہ آشیانہ کا، جس میں مجھے 5 اکتوبر 2018 کو بلایا صاف پانی میں مگر گرفتار کیا آشیانہ میں، اور پھر 5.5 مہینے میں نیب کے حکومت خانے میں رہا، پھر جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا گیا، اور اس طرح 14 فروری 2019 کو عدالت عالیہ نے دونوں کیسز میں میری ضمانت میرٹ پر لی. اس کو نیب نے چیلنج کیا تھا، جو کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور نیازی نیب گٹھ جوڑ ایک مرتبہ پھر ناکام ہوا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اسی طریقے سے انشاءاللہ میاں نواز شریف سمیت ان کی پوری ٹیم کا ایک فرد ان کی بے گناہی سامنے آ رہی ہے اور آتی رہے گی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی بات نہیں کہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 2014 سے لے کر 2018 تک تمام تر نامساعد حالات کے باوجود جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے جو عظیم منصوبے جو شروع کیے گئے اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا، اس کا تمام تر چہرہ اور کریڈٹ میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی ممبرز ہوں ٹیم کے یا وہ بیوروکریٹس ہوں، جنہوں نے مل کر تندہی کے ساتھ نواز شریف کی لیڈرشپ میں انہوں نے یہ عظیم منصوبے مکمل کیے. میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک مثال قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے کہ یاد ہوگا
کہ 2014 سے پہلے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور یہ ایک اتنا بڑا چیلنج تھا جو کہ نواز شریف نے قوم سے الیکشن 2013 میں وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کہ میں 5 سال میں اس کو مکمل کر سکوں۔ خدا تعالیٰ نے میاں نواز شریف کی اس التجا کو قبول کیا، اور پھر وہ جت گئے اور دن رات محنت کی، اور 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے مکمل کیے گئے، جس میں سی پیک کا بھی بہت اہم رول ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت ہزاروں میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے چین کی مدد سے لگے سرمایہ کاری کے طور پر، اور اس کے علاوہ میاں نواز شریف کی جو پولیٹیکل جو وزڈم اور پولیٹیکل جو ان کی سوچ تھی، اس کے تحت پاکستان کے اپنے وسائل سے سی پیک کے علاوہ 5,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبوں کو شروع کیا گیا گیس کی بنیاد پر، جو کہ الحمدللہ وقت پر مکمل ہوئے۔ اور یہ جو 5,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے جو کہ لگائے گئے نواز شریف کی لیڈرشپ میں، یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے جلدی مکمل ہوئے، اور دنیا کی تاریخ میں سب سے سستے منصوبے تھے، اور کمپنی کوئی ایسی ویسی نہیں تھی۔ جی ای جنرل الیکٹرک امریکہ، انہوں نے یہ اپنا بڈز یعنی بڈز ہوئی تھی باقاعدہ اور ٹرانسپیرنٹ شفاف بڈز ہوئی، انہوں نے یہ منصوبے انہوں نے جیتے، اور الحمدللہ اس کا اوریجنل تخمینہ کوئی تھا کہ شاید یہ 4-5 ارب ڈالر میں لگیں گے، لیکن الحمدللہ آدھی قیمت سے بھی کم لگے، اور ان منصوبوں میں 160 ارب روپے کی نیٹ بچت ہوئی۔ اور اسی لیے جی ای کے چیئرمین ان دنوں پاکستان آئے خالصتاً اس کام کے لیے، اور میں اس میٹنگ میں موجود تھا، یہ 2016 کی بات ہے۔ انہوں نے میاں نواز شریف وزیر اعظم سے کہا کہ میں پاکستان اس لیے آیا ہوں، ایک آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے یہ منصوبے ہم نے شفاف طریقے سے آپ نے ہمیں دیے، اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میں نے ہم نے اس طرح کے ہزاروں میگا واٹ کے منصوبے مڈل ایسٹ میں اور دنیا میں لگائے ہیں، لیکن اتنے شفاف طریقے سے منصوبے میں نے نہیں دیکھے۔ میں اسپیشلی آپ کو مبارکباد اور آپ کو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں جو کچھ اس 1.5 سال میں 1.25 سال میں جو کچھ ہوا ہے، عمران خان نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر پاکستانی رنجیدہ ہے، دل برداشتہ ہے کہ محنت کا، ایمانداری اور خلوص سے کام کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ ریٹرن ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل عدالت عظمیٰ میں جو نیب نے اپنی یہ درخواستیں واپس لی، اور جو آنریبل بینچ نے مارکس پاس کیے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ وہ خود نمائی کے ضمن میں یہ بات آئے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کل جو عدالت عظمیٰ نے اور خصوصی طور پر چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس لیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے جیلیں کاٹی ہیں نیب کے عقوبت خانے میں، دن رات جو ہماری رسوائی ہوئی، لندن سے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور اپنے کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے اور حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ نہیں زہر اس میں گھولا، لیکن الحمدللہ کل عدالت عظمیٰ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ آشیانہ جس میں میرے خلاف جو کیس بنایا گیا، بلایا گیا تھا صاف پانی میں اور گرفتار کیا گیا آشیانہ میں،
کل اس میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت کے حوالے سے سرخرو کیا اور عدالت عظمیٰ نے ایک سے زیادہ یہ کامنٹ کیے کہ اگر یہ شہباز شریف نے کام کیا تو بالکل ٹھیک کیا، اگر انہوں نے اینٹی کرپشن کو جواب بالکل ٹھیک کیا، کہاں انہوں نے غلطی کی، اور انہوں نے اگر نظر آئے تو وہ اپنا پنجاب کے انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ کرتے نظر آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے۔ میں خطا کار اور ہم گناہگار، ہم اس کا خاص کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ کل اس کی جو آواز، اس فیصلے کی آواز پورے پاکستان میں اس کو نے سنا الحمدللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مگر اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور اس ایکسٹریم لیول کی ایمبیرسمنٹ، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور اس ایکسٹریم لیول کی ایمبیرسمنٹ کو کور کرنے کے لیے جو عمران خان نیازی کا ایک، میں نے آپ کو کہا اور میں آپ کو آج پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ سیاسی باتوں سے میں کروں، آج نہ کروں یہ دیار غیر میں، لیکن چونکہ یہ معاملہ بڑا ارجنٹ تھا اپنا احساسوں کے حوالے سے، تو میں چاہتا تھا کہ اگر اس میں دیر کی گئی تو پھر اور باتیں نکلیں گی، تو میں ان کے حواریوں کی میں بات نہیں کرتا۔ عمران خان نیازی کی بات، اس سے زیادہ قوم کے اندر یعنی تقسیم پیدا کرنے والا وزیر اعظم نہیں دیکھا، اس سے زیادہ ایک ایگوسٹک، ایک احسان فراموش، ایک غصے سے بھرا ہوا اور اپنی ذات کو پاکستان سے اوپر دیکھنا، پاکستان کے انٹرسٹ کو سبارڈینیٹ کرنا اپنی ذات سے، یہ وہ تکلیف دہ باتیں ہیں جو پوری قوم پچھلے 1.5 سال سے اب مشاہدہ کر رہی ہے، اور کسی کو اب کوئی شک نہیں رہا کہ اگر جتنی اس شخص نے اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی اور جھوٹے مقدمات بنائے اور دن رات اس کے اوپر زہر اگلا، اس سے اگر 1/10 بھی یہ انرجی عمران خان نیازی، ان کی ٹیم اور وقت اور قوت ملک کی قسمت سنوارنے پر لگاتے تو پاکستان کی آج معیشت کی آج اتنی حالت غیر نہ ہوتی، پاکستان آج اس طرح تباہی کے دہانے پہ کھڑا نہ ہوتا۔ آج جو غربت اور بے روزگاری کی سب آپ کے سامنے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آج سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے، آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر؟ ایک گھر نہیں بنا، 1.5 سال گزر گیا۔ 1.5 سالوں میں اگر 5 سال سے اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو ایوریج ہر سال کی 10 لاکھ گھر بنتی ہے، تو ان 1.5 سالوں میں 15 لاکھ گھر بننے چاہیے تھے۔ 15 لاکھ تو بات ہے، 15 اینٹیں نہیں لگائیں انہوں نے کسی گھر کے اوپر۔ یہ اندازہ کریں کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں، اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اصل موضوع سے پھر بات ہٹ جائے گی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پوری قوم نے کل دیکھ لیا، عمران خان نیازی صاحب، پوری قوم نے کل دیکھ لیا کہ عدالت عظمیٰ میں کس طرح نیب اور آپ کا وکیل وہاں سے دم دبا کے وہاں سے بھاگا عدالت عظمیٰ سے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے وہ سی پیک لے کے آئے پاکستان میں، اور دن رات یعنی 7 مہینے 2013 سے میں دھرنوں نے اسلام آباد میں پاکستان کی معیشت تباہی کر دی تھی۔ چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تمام صاحب الرائے
اور ذی شعور اور پاکستانیوں نے، اداروں نے کوشش کی کہ یہ دھرنا کم از کم صدر چین کے وزٹ کے دورانیے میں ختم ہو جائے. عمران خان نیازی اپنی ضد سے نہیں ہٹے اور صدر چین کا دورہ مؤخر ہوا. یہ ہے وہ بدقسمتی سے بدترین پاکستان کی تاریخ کے وہ حصے جو لوگ ہمیشہ جس کو پڑھ کر وہ روئیں گے اور کنڈیم کریں گے. بہرکیف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا نام آپ دیکھیں کہ پاناما میں ان کے جو نہ ان کے وہ ڈائریکٹر تھے نہ کوئی اور چیز تھی، اور ان کو اس میں اقامہ میں سزا دی گئی. اس طرح ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر جو سی پیک لے کے آیا، جس نے پاکستان کو الحمدللہ مل کر بالآخر 1998 میں پاکستان کو ایک اجتماعی قوت اور اجتماعی ایفرٹس کے ساتھ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور بل کلنٹن کے $5 ارب کی جو آفر تھی اس کو شکری کے ساتھ اس کو ٹھکرایا. وہ کس طرح کبھی نیب کے حکومت خانے میں، کبھی جیل، کبھی ضمانت، کبھی ہسپتال. بہرکیف یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں گئی وہ 56 کمپنیاں جس کے بارے میں اپنا ایون ہماری حکومت کے خاتمے سے پہلے ہی پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا، اور عمران خان دن رات گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ جنگلہ آباد لاہور میں 70 ارب روپے لگے. اب انہی کی حکومت کے دورانیے میں پنجاب اسمبلی میں حکومت پنجاب PTI حکومت نے وہاں پر فیکٹس پیش کیے کہ نہیں جی اس پہ تو 30 ارب سے بھی کم لگا ہے، 70 ارب تو بہت دور کی بات ہے. کہاں گیا وہ ملتان میٹرو جو عمران خان دن رات وہ الزامات لگاتے تھے، اور یادیو وہ جو چینی کمپنی کہ $17 ملین کے کک بیک میں نے لی، وہ کدھر ہے وہ ملتان میٹرو؟ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ نے ملتان میٹرو کا کی پنجابی میں کہتے ایچی بچی کر دی. ہر چیز یعنی مقناطیسی وہ یعنی گلاسز اس کو دیکھا. اپنا ایک دہلی کی کرپشن میرے خلاف لا سکے. آپ اپنا میٹرو راول پنڈی اسلام آباد کو دیکھ لیں. آپ صاف پانی کہاں گیا؟ صاف پانی میں جو ضمانتیں ہوئی عدالت عالیہ میں جن افسران کی، وہ اس بنیاد پر ہوئی کہ 20% ڈسکاؤنٹ لیا تھا لوس بڈر سے، اور عدالت عالیہ نے کہا کہ کیا یہ جرم ہے یا پاکستان کی خدمت ہے؟ اور وہ بیچارے افسر جو کہ بیچارے جیلوں میں پڑے تھے ان کی خدا کر کے کدھر گئے؟ باقی وہ اپنا لیپ ٹاپس میں میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن لا سکے آپ. اور پھر میں آپ کو انتہائی عاجزی کے ساتھ میں آپ کے ان کیمراز کے ذریعے میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے انتہائی ایک خطا کار کے طور پر میں ملتمس ہوں کہ نیب اور نیازی کو تو یہ توفیق نہیں ہے، نہ ان کے اندر یہ اخلاقی جرت ہے کہ جو الحمدللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب میں ہم نے ان 5 سالوں میں جو نیٹ سیونگز کی ہیں، یعنی لوس بڈر سے نیٹ سیونگ سے مراد یہ ہے کہ جو لوس بڈر شفاف بولی کے بعد جس کو کوئی کانٹریکٹ مل جاتا ہے اس سے مزید ڈسکاؤنٹ لینا، دیٹ از نیٹ سیونگ. وہ کئی 100 ارب روپے کی ہم نے لی. آپ اورنج لائن کو اکیلے کو لے لیں، اورنج لائن کو لے لیں، 70 ارب روپے کی نیٹ سیونگ ہوئی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ PTI کی بدنیتی کی بنیاد پر یہ 2016 میں چلے گئے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں، اور PTI کے وکلاء وہاں پر موجود تھے. 1.5 سال وہاں پر انہوں نے اپنا اس کیس کو چلوایا، اور پھر جب 300 صفحے کی لاہور ہائی کورٹ کی رپورٹ آئی اورنج لائن کے اوپر، ایک دہلی کی کرپشن کا اس میں ذکر نہیں تھا. حالانکہ ان کے وکلاء گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ شہباز شریف نے اس میں اربوں روپے کی کرپشن کی. پھر سپریم کورٹ گیا، وہاں پر ان کے جو سینیٹر ہیں PTI کے ولید صاحب، وہ اپنا باقاعدہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کی تو یہ پھر پٹیشن بن کے آئے وہاں پہ،
اور پھر وہاں پر 8 مہینے کیس وہاں پر رہا، اور پھر بالآخر اس کی اجازت ملی سپریم کورٹ سے. جب ہم نے دن رات ہم نے کام کیا مکمل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اپنا تاخیر ہو چکی تھی، مگر ٹرائل رن ہم نے ایک حصے کا کر دیا تھا. آج 2.25 سال ہو گئے ہیں اور یہ منصوبہ ابھی بھی کھٹائی میں پڑا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا عوامی منصوبہ ہے. یہ 3-3.5 لاکھ لوگوں نے روز سفر کرنا تھا اپنا گجومنتا سے ادھر رائے گنج سے لے کے تو ادھر باٹا پور تک، اور کتنی ٹریفک جیم کم ہوتی. ہزاروں گھنٹے قوم کے بچتے ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، کلیانوں میں، یونیورسٹیز میں لوگ جاتے، ڈاکٹرز، انجینئر، اسٹوڈنٹس، مزدور اپنے کام کے لیے دفاتر میں، وہ ضائع ہو گیا. اور پھر کس طرح جو ٹریفک آورز میں جو آپ کی جو جیمز ہوتے ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا، پولوشن میں اضافہ ہوا، اور پھر ان 2-2.5 سالوں میں کتنے اربوں روپے جو ہیں وہ آپ کے قرض کے اوپر چڑھ گئے. ایک معمولی بات ہے، کتنی یہ کرمنل نیگلیجنس ہے پی ٹی آئی کی، صرف اس لیے کہ پشاور میٹرو اب ان سے مکمل ہو پایا، بی آر ٹی ان سے مکمل نہیں ہو پایا. جو میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ عمران خان نے کیا یو ٹرن مارے، وہ سب پوری قوم جانتی ہے. پہلے 38 ارب سے شروع ہوا، 100 ارب تک پہنچ گیا، اور 100 ارب میں بھی مکمل نہیں ہو رہا. 100 ارب میں بھی مکمل نہیں ہو رہا. کبھی یہ ڈیزائن غلط، کبھی وہ ڈیزائن غلط، کبھی اس کو توڑو کبھی اس کو توڑو. بسیں آئیں تو بسیں ان جو ٹرنز ہیں وہاں سے وہ گزر نہیں سکی، ان کو دوبارہ توڑنا پڑا. اب بھی وہ توڑ پھوڑ کا کام جاری ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اس سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، کیونکہ ایک جج کے پاس ایک ملزم پیش ہوا تو جج نے اس کو سزائے موت سنا دی. تو اس کے گھر والے تھے، انہوں نے بڑا ظاہر ہے وہ بڑے پریشان اور رونا شروع کر دیا. وہ ملزم نے جج کو، جج صاحب میری ایک آخری خواہش ہے. اس نے کہا ہاں بتاؤ، میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا ہوں. ان کا کیا آپ کی خواہش ہے؟ ان کا مجھے پشاور میٹرو کی سیر کرا دے. اس نے کہا تم بڑے چالاک بنتے ہو. جج نے کہا ساری عمر زندہ رہنا چاہتے ہو؟ تو یعنی پشاور میٹرو کا یہ درگت بن چکی ہے. اور اس وقت مجھے بتائیں کہ کون سا پی ٹی آئی کا جو ممبر، کیا یہ جو ان کی فرنٹ بینچز پہ بیٹھے ہیں اسمبلی میں، کیا وہ قرضہ خور نہیں ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا. کیا ان کی اربوں کی انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی، اور یورپ اور دبئی اور لندن میں ان کے بڑے بڑے مینشن نہیں ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ ایسے ایسے وزراء اور ایسے ایسے بڑی بڑی ہستیاں پی ٹی آئی کی جن کے ملازم جو ہیں وہ شیئر ہولڈرز ہیں اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور اپنا باقاعدہ انہوں نے معافی نامے لکھے انہوں نے، اور کس طرح انہوں نے اپنا بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہوں نے بینکوں سے انہوں نے قرضے معاف کروائے. سو فار گاڈ سیک ہیو اے ہارٹ. اور کل آپ نے جو اثاثے منجمد کروانے کے آرڈرز جو جاری کروائے، جہاں تک میرا تعلق ہے میرے تمام اثاثے الحمدللہ ڈکلیئرڈ ہیں اپنا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی. اور میں نے اپنے گوشوارے جو ہیں وہ میں ہر سال جمع کرواتا ہوں. الحمدللہ اگر میرے خلاف تو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، اگر تھی تو کل عدالت عظمیٰ میں لے آتے ہیں نا بھائی. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ایسڈ لٹمس ہے کہ یہ جو آج اثاثے جو منجمد کرنے کے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو میں نے تو ہر چیز ڈکلیئر کی ہوئی ہے. دیر از نتھنگ انڈکلیئرڈ. تو اس میں اس کو منجمد کر کے تو آپ قوم کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا کیس میرے خلاف آپ آشیانہ کے لے کے آئے جو کہ آپ کا ایس کیس تھا. اس میں تو آپ ایک
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से झूठा वज़ीर आज़म नहीं देखा। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के दौर में शफाफ मनसूबे बने और हमने सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर सज़ाएँ काटी हैं। मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया और आशियाना केस पे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान यू टर्न के मास्टर हैं। इमरान न्याजी और नैब ने गठजोड़ से मेरे असासे मुंजमद किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नेक नियति की तो जो गवाही है वो अदालत उज़्मा ने सुन ली है। नईम बुखारी की दाल नहीं गली तो उन्होंने मेरे खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। उन्होंने ये भी कहा कि नैब इमरान खान की टीम का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कहाँ गए 50 लाख घर, और उन्होंने कहा कि 1.5 साल में इन्होंने एक घर भी नहीं बनाया। अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए ये झूठे मुकदमात बना रहे हैं। कड़ी तनकीद शहबाज शरीफ हुकूमत पर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे खिलाफ जो भी मुकदमात बनाए गए हैं वो झूठे मुकदमात हैं और दरख्वास्तें लेकर वापस ले लेते हैं। फिर उन्होंने BRT मनसूबे पर बड़ी तनकीद की और उस पर उन्होंने एक लतीफ़ा भी सुनाया और उन्होंने कहा कि ये वो मनसूबा है जिस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। पूरी कौम जानती है कि BRT मनसूबे का इन्होंने क्या हाल किया है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के दौर में शफाफ मनसूबे बने हैं। हमने सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर सज़ा काटी है। उन्होंने कहा कि मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया और गिरफ्तार आशियाना केस में कर लिया गया। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से झूठा वज़ीर आज़म नहीं देखा। इमरान खान यू टर्न के मास्टर हैं। इमरान खान और नैब ने गठजोड़ से मेरे असासे मुंजमद किए हैं। उन्होंने कहा कि नईम बुखारी की दाल नहीं गली तो उन्होंने मेरे खिलाफ अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। उन्होंने नैब पर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि नैब इमरान खान की न्याजी की टीम का हिस्सा है। के साथ और अल्लाह ताला से डर के कि नैब और इमरान खान न्याजी को ये तौफीक नहीं होगी कि जो नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने जो सेव किए हैं, जिसके बारे में चंद मिसालें आपको दी हैं। आपको ऑरेंज लाइन का 70 अरब बताया। शेयर देता हूँ, सेफ सिटी जो इस्लामाबाद में 2006 में लगा, वो बगैर बिडिंग के लगा, बगैर उसकी बोली नहीं हुई थी, बगैर बिडिंग के अवार्ड कर दिया गया था। इस तरीके से नंदीपुर जो बाबर अमान साहब जिनके खिलाफ नैब बगैर बिडिंग के, यानी बिडिंग नहीं हुई थी, और बाबर अमान साहब आज मुशीर हैं, उनको मुशीर छोड़ के आप और मशाहिर दें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कौन को क्या आप बता रहे हैं कि अपना वो मीठा और थूथू, यानी ऑपोजिशन को आप जाली और गलत केसों में आप दीवार से लगाएं और जिन्होंने एक्चुअल करप्शन की है उनको आप अपने मुशीर बने और रोज आप उनसे तस्वीरें बनाएं। हमें उससे कोई गर्ज नहीं। मैं क्या हूं कि ये वो केसेस हैं कि जब सेफ सिटी का इस्लामाबाद में 2006 में लगा, वो 2000 कैमरास का, उसकी हमारा जो लाहौर में लगा 4 बड़ा उससे, और वो लगा 2016 में 17 में लाहौर सेफ सिटी 4 गुना बड़ा है इस्लामाबाद सेफ सिटी से जो 2006 में लगा था। और लाहौर सेफ सिटी जो 4 गुना बड़ा है वो इस्लामाबाद सेफ सिटी की कीमत का है। यानी हमने 8 साल बाद लगाया और जो लोएस्ट बिडर था उससे 3 अरब रुपए मैंने नेट डिस्काउंट और लिए। मैंने आपको बताया कि ऑरेंज लाइन और बेशुमार मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आई डोंट वांट टू बोर एंड बर्डन यू with these figures. I want to bore and burden you with these figures. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम गुनाहगार लोग हैं, बड़े खताकार हैं, लेकिन पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने सब ने मिलकर दिन रात कोशिश की और मेहनत की है और दिन रात खून पसीना किया है, जिसके ऊपर हमें बड़ा फख्र है। उसका अल्लाह ताला की ज़ात देगी और लोगों की दुआएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कल नईम बुखारी के दुम दबाकर भाग जाने से नैब न्याजी का गठजोड़ एक मरतबा फिर एक्सपोज हुआ है। जो इन्होंने मुंजमद किए हैं जो कल असासे नैब ने, उसकी सामने आ जाएंगे। मेरे सारे एसेट डिक्लेयर्ड हैं, सारे एसेट डिक्लेयर्ड, और सारे के सारे ये एसेट्स मेरे नाम दे रहे हैं। ये मेरे बच्चों के नाम हैं, मेरी बीवियों के नाम हैं, और मेरे एसेट जो हैं दे आर ऑल डिक्लेयर्ड। और आज 1.5-2 साल बाद अगर कोई ये उल्टे हो गए, इमरान खान हैज बेंट बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स।
عمران خان has bent backward and forwards کہ ہم ہمارے خلاف ایک دہلی کی کرپشن لے آئے, نہیں لا سکے. تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح, چاہے شاہد عباسی ہیں, اگر شاہد عباسی اگر LNG جو نہ لے کے آتے پائپ لائن کراچی سے نہ پنجاب تک 1000 کلومیٹر کا لائن اپ جو آتے, تو یہ 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے نہیں چل سکتے تھے. اس شخص نے بڑی دن رات محنت کی. رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہے وہ ہیروئن کا کیس جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے بالکل. اور کتنے آپ پکڑے ہیں جناب ہیروئن کے اور کوکین کے اور کوک کے کیسز پاکستان میں جو بیچتے ہیں, خریدتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق ایسے آفیسر جو قابل, وہ بیچارے سلاخوں کے پیچھے ہیں. احد چیمہ جو ایک another outstanding آفیسر, وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. اور وہ بیوروکریٹ جو گریڈ 20 سے 21 کا ہے, جس کو انہوں نے اپنا بنایا, اس کو وعدہ معاف گواہ, میں نام نہیں لیتا, اس میں اسی آشیانہ میں وہ کبھی کمشنر بنا اور کبھی سیکرٹری بنا, اور اس کو مزے دی کیونکہ وہ میرے خلاف اور فواد کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بنا تھا. اسی طریقے سے آپ آزمہ کو کہا گیا کہ تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ شہباز شریف کے خلاف تو تمہیں ہم پروموشن دیں گے. اس طرح فواد کا اگر قصور ہے تو اس کو بھی یہ کہا گیا کہ تم شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ. میرے بھائیوں, بزرگوں اور بہنوں, میں پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں کہ ہم سب آپ کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ کی دعاؤں سے کل ایک مرتبہ پھر سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق پوری قوم نے دیکھا ہے. اور میری یہ گزارش ہوگی, عمران خان نیازی ان کو سمجھ تو کچھ نہیں آئے کیونکہ ان کا چیمبر خالی ہے انفارچونیٹلی. وہ بات کو نہ سمجھتے ہیں, نہ وہ بات کو دیکھتے ہیں, نہ پرکھتے ہیں. ہی از اے ڈیوائسو فورس. ایک طرف سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, جہاں سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خطاب کر رہے ہیں. کیا جائے کہ یہ تو ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. اگر ہم نے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے, اٹس این انٹرنل میٹر آف انڈیا, لیکن دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور دنیا نے کہا ہے, حتیٰ کہ امریکہ تک نے کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی اور ہے. جناب والا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں 50 سالوں کے بعد 1965 کے بعد پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا یا اس کو ویٹو کرنا بائیں ہاتھ کا کام تھا. اگر 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی اس پہ رکاوٹ بنتا, اور بھارت نے بے پناہ کوشش کی کہ یہ بحث نہ ہو سکے, ناکام ہوا اور یہ مسئلہ آج انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. آج آپ دنیا کے, جیسے یہ ایوان ہے اور معزز ایوان ہے اور یہاں بحث ہو رہی ہے, میں آپ کی توجہ اور اس ہاؤس کی توجہ دنیا کے اہم ترین ایوانوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. یو ایس کانگریس میں جناب والا 2 ان کی جو کمیٹیز ہیں جو ہیومن رائٹس پر رائے رکھتی ہیں اور اظہار کرتی ہیں, 2 ہیرنگز ہو چکی ہیں. نہ صرف 2 ہیرنگز ہو چکی ہیں بلکہ انہوں نے ایک ریزولوشن موو کر دیا ہے کانگریس میں, اور اس پہ ڈیبیٹ کا وہ طالب ہیں. اگر آپ دیکھیں یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں پوری ڈیبیٹ ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں ہاؤس آف کامنز میں 54 کے قریب ممبران ہاؤس آف کامنز نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور خط ارسال کیے ہیں ٹو دی سیکریٹری جنرل آف دا یو این. اگر آپ دیکھیں جو فورن ریلیشنز کمیٹی کے اس سب کمیٹی کو جو ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ان رائٹنگ لکھ کے بھیجا ہے ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹو ڈائریکٹر انٹیلیجنس کہ ہمیں
ब्रीफ किया जाए, इन कैमरा ब्रीफ किया जाए, और वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो आप शेयर नहीं करना चाहते हमारे साथ शेयर की जाए। क्यों? कि जो हिंदुस्तान तिफल तसलिया दे रहा है वो जमीनी हकायक के बरक्स है। आपके सामने है सेनेटर क्रिस वैन हॉलन जब आए और उन्होंने मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर में जाने की दरखास्त की, उनको नहीं जाने दिया गया। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद जाने की उन्हें ख्वाहिश की, हमने फैसिलिटेट किया। तो इससे पूरी एक बहस आज हो चुकी है। तुर्की के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अपनी तकरीर में कश्मीर का जिक्र किया है। मलेशिया के वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कश्मीर का जिक्र किया है। ईरान की पार्लियामेंट में ऑर्डर है, उसको आप पढ़ें, उसमें लिखा कि 4 हफ्ते, और अगर खुदा न खासा मजीद दूर करती है तो उसमें इसकी पूरी गुंजाइश है। और मेरे अपने चेकअप्स हो रहे हैं। मियां साहब, आपने कहा कि पीटीआई के वज़रा जो हैं वो करप्ट हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं। अगर हुकूमत आपके पास दोबारा आती है तो क्या आप कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कर्जाखोर जिन्होंने अरबों पाकिस्तान के बाहर निकाल कर और यहाँ पर मेंशन खरीदे हुए हैं, और नौकरों के नामों में उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई है, नौकरों के नामों में शेयर्स लिए हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। मैंने बीआरटी जाबर की बात कर दी, वो मालूम जबा की बात है। क्या कि मैं यहाँ पर आई एम नॉट हियर टू एंटर इनटू एनी ब्लेम गेम। सर मैं सिर्फ पूछा, आप कार्रवाई करेंगे अगर हुकूमत में आए आप इनके खिलाफ? इंसाफ का बहुत बड़ा सवाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशंस के हवाले से कोर्ट ने कहा कि एक्ट में तरमीम की जाए, तो उस हवाले से गवर्नमेंट काम करे। क्या अपोजिशन भी आर्मी की एक्सटेंशन के हवाले से गवर्नमेंट का साथ देगी? देखिए जी, हम गवर्नमेंट का हमें कोई बाहर नहीं है। मैंने गवर्नमेंट के बारे में, उनके जो वतीरा उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। कश्मीर के ऊपर भी ये शख्स इसने कौम को तकसीम किया, कश्मीर के ऊपर भी ये शख्स जो है ऑपोजिशन को ब्रीफिंग दी जानी थी, उसमें से इस शख्स ने आना था, नहीं आया वहाँ पे, और ऑपोजिशन पौना घंटा वहाँ पर इंतजार करती रही। मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट के साथ, इस शख्स के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती जो अभी भी दिन रात ऑपोजिशन को दुश्मनाम तराजी करते हैं और गालियाँ देते हैं। आई थिंक ये इस कौम ने इस तरह का अफसोसनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा। पंजाब में तब्दीली जिस तरह के इमरान खान साहब ने तब्दीलियां ला रहे हैं, क्या आप कुछ देख रहे हैं होने जा रही है? को चलाने के लिए कोर्ट में जाएंगे पंजाब के अंदर, और वो तो कर रहे हैं। देखें, वो जो टीम लाई गई है और ये कहा जा रहा है कि ये मेरी टीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये टीम एस टीम है, बड़ी अच्छी बात है। के अंदर मेहनत करेंगे, काम करेंगे पाकिस्तानी। सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से सवाल है कि हुसैन नवाज ने बार बार कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको अमेरिका ले जाया जा सकता है क्योंकि सारी फैसिलिटीज एक छत के नीचे मौजूद है। कल हमने डॉक्टर अदनान को सुना कि उन्होंने कहा कि राइट एक्सेलर के अंदर नोट्स उनके हवाले से तशवीशनाक बात है अगर सोचा जाए मेडिकल के हवाले से। तो क्या ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि मियां साहब को यहाँ से अमेरिका मुंतकिल किया जाए? यहाँ पर एडवाइस किया तो फिर उनको लेके जाएंगे। सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे होगा इत्तेफाक? एक तरह